آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق سب احترام و تکریم فخر السادات فخر المشائخ جناب حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب قدس اللہ العالی و علماء و مشائخ ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی خوبصورت محفل مبارکہ کا انعقاد آج بھی کیا اور مسلسل آپ کر رہے ہیں، اور اس دفعہ تو 12 کی بجائے بھی 13 روزہ آپ کی تقریبات ہو گئیں۔ مالک قبول فرمائے جس اخلاص کے ساتھ پوری انتظامیہ مسجد کی اور جملہ احباب دور و نزدیک سے سب یہاں آ کر حاضری دیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ ایک دن کا پروگرام کرنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی تھکا دیتا ہے۔ نہ جانے عشق مصطفیٰ نے آپ کو کیا پلا دیا ہے کہ نہ آپ تھکتے ہیں، نہ آپ رکتے ہیں، نہ آپ گھبراتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی جوانیاں اسی طرح سلامت رکھے۔ ایک جسم کی جوانی ہوتی ہے، ایک ذوق کی جوانی ہوتی ہے۔ ذوق کی جوانی کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ جو ذوق کی جوانی ہے اور جو ذوق کی جولانی ہے، اللہ تمام حاضرین کو اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ مبارک یونس میں سے ایک مبارک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔ هو خیر مما یجمعون، اللہ کے اس شکرانہ نعمت ادا کرنے پر جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ مفسرین قرآن حکیم اس نقطہ کو بہت عمدہ انداز میں سمجھا گئے کہ کسی آیت سے پہلے یا کسی حکم سے پہلے اگر لفظ قل آ جائے تو اس سے دوہری تاکید مراد ہوتا ہے کہ اے حبیب ہمارا تو حکم ہے ہی، لیکن آپ بھی اپنی زبان وحی ترجمان سے فرما دیں۔ یعنی وہ دوہری تاکید ہو گئی، اللہ بھی حکم دے رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے اے حبیب آپ بھی فرما دیجئے۔ گویا
جو آگے ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لیے خدا بھی پسند کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اعلان کروایا جا رہا ہے۔ اس لفظ کو، لفظ قل کو میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا یا سمجھانا نہیں چاہتا۔ اعلیٰ حضرت کی چوکٹ پہ بوسہ دے کے بس ایک بات کہہ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لفظ قل میں کیا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا حکم بھی ہے حبیب آپ بھی فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو خوشی اور مسرت تمہارے چہروں سے ظاہر ہونی چاہیے، آثار فرحت تمہارے چہروں سے نظر آنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، اللہ نے ہم پر رحمت جو ہے وہ نازل کی ہے۔ اب اس بات کو اظہار اسلام تو 40 سال ظاہری آقا کی عمر مبارک ہوئی تب ہوا، اس کے بعد بہت سے احکامات وحی الہی کے نزول کے ساتھ ساتھ آنے شروع ہوئے، لیکن اس بات کو کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو قبل از اسلام بھی اللہ کی اس شان کو اور اللہ کے ان انعامات پر شکرانہ ادا کرنے کی کیفیات کو سمجھتی تھیں، اور ان ہستیوں میں خاص ہستی سردار بطحا حضرت عبد المطلب کی ذات مبارک تھی، کیونکہ جب حضور تشریف لائے تو حافظ ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت میں نقل کرتے ہیں کہ 100 اونٹ ذبح کر کے حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور مکہ کے گھروں میں پیغام بھیجا، خدام بھیجے قریش مکہ کو، کوئی شخص 3 دن تک اپنے گھر میں کھانا نہ بنائے بلکہ ہمارے دسترخوان پر آ کر کھائے۔ جب اہل مکہ آئے دسترخوان پر تو انہوں نے پوچھا کہ عبد المطلب اے ہمارے سردار، آپ بہت مہمان نواز ہیں، آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہے، بلکہ ہم سرکار حضرت عبد المطلب پر جب ہم اپنے صبح نور کے پروگرام کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک لقب ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والے، اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، یعنی اتنی عظیم ہستی۔ لوگوں نے کہا کہ دسترخوان آپ کا بڑا وسیع ہے، آپ کے بابا جان جناب ہاشم بہت بڑے سخی تھے، عرب کے بہت بڑے سردار تھے۔ میرے بزرگ تو سب جانتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں کہ حضرت ہاشم کا اصل نام عمر ابن عبد مناف ہے، لیکن انہیں ہاشم ایک واقعہ کے سبب سے کہا جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑنے والا۔ مکہ میں ایک بار قحط پڑا، لوگ اپنا اناج جو تھا وہ سیکیور کر رہے تھے، محفوظ کر رہے تھے، نہ جانے خشک سالی اور قحط کب تک چلے۔ حضرت ہاشم نے حکم دیا کہ جانور ذبح کرتے جاؤ اور گوشت کا شوربہ بناتے جاؤ، اور غلہ جو ہے پیس پیس کر روٹیاں بناتے جاؤ، اور خود اس شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر ڈالتے، اور ڈال کر عربوں کا پسندیدہ کھانا سرید ان کو کھلاتے۔ اس بات پر قریش مکہ نے، قوم نے انہیں ہاشم کا لقب دیا۔ ہاشم کا مطلب ہے روٹیاں توڑنے والا۔ انہوں نے کہا سردار قریش مکہ نے، سردار بطحا آپ کے بابا دسترخوان بڑا وسیع تھا، یعنی ہاشم کے لقب سے میں نے یہ تعارف کرایا کہ میرے حضور کا مبارک نسب، میرے حضور کے اجداد کنجوس نہیں تھے، یہ سید آج سخی ہیں تو یہ ہاشم سے چلی آ رہی ہے بات، یہ سخاوت پیچھے سے چلی آ رہی ہے جس کا فیض آگے تک آ رہا ہے۔ لیکن یہ 3 دن کی دعوت یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، 1 دن 2 دن یا 1 ٹائم 2 ٹائم کا کھانا، 3 دن کی دعوت۔ فرمایا اللہ نے ہمیں بیٹا بڑی شانوں والا عطا کیا ہے، بیٹا بڑی شانوں والا عطا کیا ہے۔
انہوں نے پوچھا کہ اس بیٹے کا آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی جناب قصی پرانے بزرگ جانتے ہیں، یہ حضور کی پچھلی چند پشتوں میں دادا لگتے ہیں، عرب میں بہت بڑا نام تھا، بہت بڑے سردار تھے۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنے اس بڑے جد کے نام پر قصی نام رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، فرمایا اپنے باپ کے نام پہ نام رکھا ہے۔ یعنی بڑے خاندانوں میں یہ روایت ہوتی ہے کہ 2-3 پشتوں کے بعد کسی بڑے کے نام پر بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ذکر چلتا رہے آگے۔ باپ کے نام پر بھی نام نہیں رکھا، پھر کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت زیادہ تعریف کیا گیا، ایک ایسی ذات جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو، ہمیشہ تعریف ہوتی رہے۔ میں نے اس کا، اب قریش کہتے صاحب زبان لوگ تھے۔ پھر مجھے تاجدار بریلی یاد آ گئے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا یہ جو بڑے بڑے فصیح زبان لوگ ہیں، جب یہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ لگتا ہے ان کے منہ میں زبان نہیں بلکہ لگتا ہے ان کے تو جسم میں جان نہیں، یہ آپ کے سامنے یوں عاجز آ جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب اس پہ قریش مکہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نام پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب مسکرا کر فرماتے ہیں، وہ جو بیت اللہ کو وقت ولادت جھکتے ہوئے دیکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت میں لاکھوں سلام، جھکتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا اس جیسا کوئی پہلے آیا ہوتا تو اس میں محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا دیکھیں اس بات کو، میں تھوڑا سا آگے علمی اعتبار سے بڑھانا چاہوں گا۔ میرے علم دوست جو آپ بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ کریں کہ قرآن حکیم نے حضور کے اس مبارک نام پر اس طرح مہر ثبت کی کہ 4 مقامات پر حضور کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا قرآن حکیم میں۔ ویسے جب کسی محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا تذکرہ نام سے نہیں کیا جاتا، اس سے جو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہیں یاسین کہہ کر حضور کا تعارف کرا رہا ہے، کہیں قرآن یا ایھا المزمل کہہ کر حضور کا تعارف کرا رہا ہے، اور کبھی محبوب کمبل اوڑھے ہوئے نظر آئے تو قرآن یا ایھا المدثر کہہ کر حضور کا تعارف کرا رہا ہے۔ لیکن ذاتی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مقامات پر قرآن حکیم میں، گویا اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ عبد المطلب محمد نام رکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنا کے ہم نے بھیجا تھا، اور ہم نے ہی عبد المطلب کو الہام کیا تھا کہ یہ کون آ رہے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا۔ سرکار کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے حضور کا نام مبارک احمد رکھا، حضور کا نام مبارک احمد رکھا۔ قرآن حکیم نے حضور کے اس نام مبارک کو بھی ذکر کیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف رفع سماوات کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ان کے حواری پوچھتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے ہدایت کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اس رسول کی جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ ایک مقام پر قرآن حکیم نے اس آیت میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضور کے دوسرے اسم ذاتی احمد کا ذکر کیا،
اور 4 مقامات پر حضور کے پہلے اسم ذاتی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کیا۔ اب میں پیر صاحب کے فیض لیتے ہوئے ان سے میں ان دونوں ناموں کو تھوڑی سی آپ سے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ احمد کا معنی ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا، بہت زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ گویا اللہ نے جب عرش پہ رکھا تو احمد بنا کر رکھا، اور جب زمین پہ بھیجا تو کہا محبوب تو نے میری حمد اتنی کر دی ہے کہ حق تعریف پروردگار ادا کر دیا ہے، اب تو محمد بن کے جا دنیا پر اور ہمیشہ تیری تعریف ہوتی رہے، ہمیشہ تیری تعریف ہوتی رہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں۔ الشفاء فی معجزات المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عظیم اور ریفرنس بک، یعنی حوالہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں علماء دیتے ہیں، وہ کتاب ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کرنے کی صورت یہ بنائی کہ پروردگار عالم نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ اب جب کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو فقط لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ اور جب بھی مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ گویا حضور کے مبارک نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر اس کا ذکر کر کے حضور کے ذکر کو رفعت عطا کر دی گئی۔ خدا اپنا ذکر اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر نہیں کیا۔ محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ اپنے ذکر کو قبول کرتا ہے۔ میں نے پاک بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا تھوڑا سا ذکر خیر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب کی خدمت میں ذرا انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کی جو عظمت قرآن بیان کرتا ہے وہ بھی ذرا پیش کر دیں کہ انبیاء کی ماؤں کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ دائیں بائیں اتنا کچھ سننے کو ملتا ہے، اتنا کچھ اب تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اتنا کچھ سامنے آتا ہے، آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے، کس دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ آئیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر قرآن حکیم نے سورہ قصص میں آپ کا ذکر کیا۔ طویل آیت ہے جس میں آپ سنتے رہتے ہیں، میں ادھر تو نہیں جاؤں گا، اشارہ دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہ حکم ہے کہ تو اپنے بیٹے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دے، ہم ان قریب تجھے ملا دیں گے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 شروع ہو رہی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی یا ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف۔ یہ موسیٰ کی ماں کی شان ہے، آگے وہی ذکر ہے جس کا میں نے اشارہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کے نام پر قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے ایک سورہ مریم ان کے نام پر بھی ہے۔ یہ جو آیت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ آیت سورہ آل عمران سے ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور ذکر کرو یا یاد کرو جب مریم کے پاس فرشتے آئے اور اسے کہا بے شک اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاکیزہ کیا ہے
اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے تجھے بزرگوں برتر کیا ہے، افضل کیا ہے۔ اب ذرا میں توجہ چاہوں گا آپ کی، چونکہ قرآن حکیم کی آیت ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے عقیدے کی ایک ایک جز جو ہے الحمدللہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، انبیاء بھی مثال سے پاک ہیں، ان کی مائیں اپنی شان رکھتی ہیں۔ میں مثال نہیں دے رہا، صرف میں بات سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد مجھے سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ کی ماں کے پاس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پاس فرشتے آتے ہیں تو بات اس وقت تک سنی اور سمجھی تو نہیں جا سکتی جب تک انہیں دیکھا نہ جائے۔ عیسیٰ کی ماں فرشتوں کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے میرے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ روایت جو ہوتی ہے نا، حدیث یا روایت، اس میں بحث کی گنجائش ہوتی ہے۔ آیت جو ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، وہ یقین سے لبریز ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ ہو، حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہو، ان کی شان تو یہ کہ ان سے فرشتے کلام کریں اور ان سے انہیں اللہ الہام کرے، تو جس ہستی کے آنے کی بشارت وہ دیتے گئے کہ میں بشارت دے رہا ہوں میرے بعد وہ آ رہے ہیں، تو جو بعد میں آنے والے کی مادر گرامی ہے اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات یا نہیں رکھتی؟ اس کو اور آسان کروں کہ یہ مبارک ہستیوں کی شان کیا ہے۔ آپ سب حضرات حج اور عمرہ آپ میں سے سینکڑوں لوگوں نے الحمدللہ کیا ہوا ہوگا۔ یہ جو زمزم آپ وہاں جا کر بھی پیتے ہو اور لے کر بھی آتے ہو، یہ زمزم سارے کا سارا حضرت عبد المطلب کا فیض ہے۔ کس کا فیض ہے؟ حضرت عبد المطلب کا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، بے شک حضرت اسماعیل کا ہے، لیکن درمیان میں کچھ ہوا ہے، اسے ذرا آؤ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے۔ اللہ نے اپنے گھر کی بستی بسانی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی کہ ایسے کرو، انہوں نے ویسے کیا۔ آپ توجہ ادھر رکھیں میری طرف۔ انہوں نے ویسے کیا جیسے ان کے رب کا انہیں حکم تھا۔ اب زمزم کا چشمہ پھوٹا، گزر بسر کا آغاز اس سے ہوا، تھا پانی لیکن غذا کا کام بھی کرتا تھا، پینے کے بعد بھوک بھی نہیں لگتی تھی، پیاس تو مٹاتا ہی تھا، بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ بنو جرہم ایک قبیلہ ہے عرب کا، اس نے دیکھا وہ دوسری طرف سفر کر رہا تھا، صفا اور مروہ کی دوسری طرف، اس نے دیکھا کہ ادھر پرندوں کے غول آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ صحرا میں یہی نشانی ہے پانی کی موجودگی کی۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ دیکھ کے آؤ دوسری طرف کوئی پانی چشمہ آئے، تو دیکھا کہ ایک پاک بیوی ہے، ایک شہزادہ ہے اور پانی کا چشمہ ان کے قریب۔ انہوں نے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ سے اجازت چاہی، اجازت ملی، وہ وہاں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی قبیلہ میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اسی سے قبیلہ کے ذریعہ سے آگے آبادی بنی۔ گویا وہ قریش کا ننیال تھا، قریش کی جد اور دادا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ایک مرحلہ آیا کہ تاریخی اعتبار سے بنو جرہم کی قریش مکہ سے شدید لڑائی ہو گئی، اور وہ لڑائی کے بعد انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں، کسی اور علاقے میں جا کر اپنا ڈیرا لگاتے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے نیکیوں کا، میں لفظ دبا دبا کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں،
نیکیوں کا صلہ یہ دیا کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت چونکہ بتوں کا دور تھا، جو نذرانے وغیرہ آتے تھے، جب بنو جرم کا دور تھا، تو جو کچھ آتا تھا وہ سارے چاہے زمزم میں انہوں نے ڈالے، اور اس میں سونے کے بڑے بڑے 2 ہرن جو تھے وہ بھی موجود تھے، سونے کے، گولڈ کے، بیت اللہ کے لیے آئے گے، وہ بھی اس میں ڈالے، پتھر ڈالے، اور رات کی تاریکی میں زمزم کو بند کر کے زمین برابر کر کے وہ نکل گئے۔ 20 سال گزر گئے، لوگ آئیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اس دور کے مطابق حج کے لیے آئیں، لیکن زمزم کا پانی انہیں میسر نہ آئے، پتہ ہی نہ ہو، لوگ ترستے پھریں، ڈھونڈتے پھریں، کہاں ہیں، پتہ ہی نہیں۔ قربان جائے ہم حضور کے جد امجد پر، قربان جائیں اپنے لجپال نبی کی آمد پر۔ یہ میلاد ہے بھائی، میلاد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے کہا جس محبوب کی خاطر یہ کعبہ ابراہیم سے بنوایا ہے، اس محبوب کا تو دور آنے والا ہے، اگر اس کی امت کو زمزم نہ ملا تو پھر فائدہ کیا ہوا ہے اتنا کچھ کرنے کا۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کا مبارک زمانہ آیا تو حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت دی گئی کہ اس زمین کو کھودو، اس زمین کو کھودو۔ چنانچہ انہوں نے اسے کھودا۔ ایک ہی بیٹا تھا اس وقت ان کا، ویسے 10 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، چاہے زمزم کی کھدائی کے وقت ایک بیٹا تھا حارث۔ اور میں یہ طالب علموں کے لیے عرض کروں کہ ہماری اہل سنت کی بڑی کتابوں میں تو یہ سارا ذکر ہے ہی۔ اس کو سعودی عرب کے جو فنڈنگ کے تحت چلنے والا ادارہ دارالسلام جو ہے، اس نے 11 جلدوں میں سیرت انسائکلوپیڈیا شائع کیا ہے، اس کی دوسری جلد میں یہ بات موجود ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ علماء سعودی عرب بھی اس کو چھپا نہیں سکے، وہ بھی بیان کرنے پر مجبور ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے اسی قریش کو کہا آؤ مجھے حکم ہوا ہے اس جگہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو لیا اور ساتھ شروع ہو گئے کھودنے، اور کھودتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر مجھے باری تعالیٰ 10 بیٹے دینا تو ایک بیٹا میں اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں۔ گہری کھدائی کرنے کے بعد دیکھا کہ نیچے سے پتھر اور وہ چیزیں جو تھی وہ نکلنا شروع ہو گئیں۔ اب جب وہ سارا سونے کے، گولڈ کے ہرن اور وہ چیزیں نکلیں تو قریش آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی حصہ دو۔ آپ نے فرمایا کس بات کا حصہ؟ کہا یہ ہم بھی تو خادم ہیں قبلہ کے۔ چھوٹی جی ایک گل سناواں تو ہم تھوڑا تھکیڑا لتھے، میری اگلی گل سمجھو۔ ایک آدمی نے مکان فروخت کیا، وراثتی مکان اپنا فروخت کیا ایک آدمی نے، تو اس کے پاس اس کے محلے کا دوسرا آدمی آ گیا۔ اس نے کہا مجھے اس میں سے حصہ دو۔ اس نے کہا میرے تو باپ کا گھر تھا، وراثت تھی، تجھے اس میں سے حصہ کیسے دے؟ اس نے کہا میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ بھئی تیرا حصہ کی میں بنتا ہے؟ اس نے کہا میرا بنتا۔ 2-3 دفعہ تکرار کے بعد اس نے کہا تم ہی آدم دا پتر، میں ہی آدم دا پتر، تیرے کو لے تینوں وراثت ملی تو میرا حصہ نہیں بنتا۔ اس نے جیب سے 10 روپے نکالے، اس نے کہا جلدی کر لے تے ٹرن دی کر، جے باقیاں نوں پتہ لگ گیا تے بھی نہیں بچنے، سارے آدم دے پتر آ گئے تو پھر 10 روپے بھی نہیں بچنے، وڈے جامنے۔ تو قریش آ گئے، انہوں نے کہا جی ساڈا حصہ۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا حصہ؟ انہوں نے کہا یہ جو نکلا۔ آپ نے فرمایا یہ جس گھر کا ہے اس گھر پہ لگے گا۔ تاریخ میں، پوری تاریخ میں، بیت اللہ کی تاریخ میں، بیت اللہ کا باب زرین، سونے کا دروازہ بنانے کا اعزاز حضرت عبد المطلب کو حاصل ہے۔ وہ سارے کا سورا سونا جو تھا وہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے وہ بنا دیا۔ یہ
اس رسول محتشم کے دادا جان ہیں، جس رسول محتشم کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے ہماری نعتیں بن گئی، نعتوں میں آ گیا کہ وہ دائی حلیمہ آئی تو دائی حلیمہ نے یتیم، باقی دائیاں یتیم دیکھ کر چھوڑ گئی تھیں، دائی حلیمہ نے آ کر لے لیا۔ یہ علم کی کمی ہے۔ اب دور ریسرچ کا دور ہے، اب تحقیق کا دور ہے۔ تو علماء سعودی عرب اگر یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے باب زرعی سونے کا دروازہ سب سے پہلے بنایا، تو حضرت عبد المطلب کو ماننے کا حق ہمیں زیادہ ہے، ہمیں بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس عبد المطلب کو کوئی کیسے غریب کہے جس عبد المطلب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو مرحبا کہتے ہوئے 100 اونٹ عقیقہ میں ذبح کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ شکر شریف، آستانہ عالیہ کلمہ والا شریف، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاج تار ختم نبوت، تاج تار ختم نبوت۔ جس وقت سرکار حضرت عبد المطلب نے، اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، اب جب 10 بیٹے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے چاہا کہ ایک بیٹے کو قربان کریں۔ حضرت عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا۔ حضرت عبداللہ کو جب قربان کرنے کے لیے عشق تھا رحمان کا، اسی عبد المطلب کا پوتا تو حسین ہے نا، جو اپنے سارے لال کربلا میں قربان کر دیتا ہے۔ یہ تو گھر ہی اور ہے، اس گھر کی مثال کائنات کہاں سے لے کے آئے گی؟ اپنے بیٹے کو جب لے کر چلے تو ننیال والے دیگر رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا ایسے کرو، ایک طرف اونٹوں کا کرا ڈالتے جاؤ، دوسری طرف عبداللہ کا کرا، جتنے اونٹوں پر کرا عبداللہ کے نام نکل آئے اتنے اونٹ دیت میں خون بہا میں دے دو اور عبداللہ کی قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں 3 بار کروں گا، ایک بار ہی قرآن نکلن نال گال نہیں پڑھنی، 3 بار کروں گا تو میری تسلی ہوگی۔ پروردگار سے عشق ہے، رب کعبہ سے محبت ہے۔ میں ضمناً ایک بات کرتا ہوں، پیر صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ سرکار کی شان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نار نمرود میں بے دریغ چھلانگ لگا دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کانٹتے سائی ہیں، کانٹتے سائی ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی امانت جو ہے وہ تو ہماری کوشش میں، آگ ہمارا کیا بگاڑے گا۔ اسماعیل بے دریغ چھری کے نیچے لیٹ گئے، پتہ تھا کہ جس کے لیے سارا کچھ اس نے بنایا ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، چھری ہمارا کیسے بگاڑ دے گی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کی داستان وفا بھی یہی ہے کہ وہی تو اس مبارک نور کے امی تھے، چھری ان کا کیسے کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ 10 اونٹ کرتے گئے، پلس کرتے گئے، ملٹی پلائی کرتے کرتے بڑھاتے 100 اونٹ پر کرا جا کر تھا وہ اونٹوں کی طرف نکلا، حضرت عبداللہ کا نام مائنس ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا 3 بار کرو، پھر ڈالا، پھر اونٹ، پھر ڈالا، پھر جب تیسری بار تو 100 اونٹ ذبح کر کے حضرت عبداللہ کی دیت ادا کی گئی، وہ جو حضرت عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنے رب سے وعدہ کیا تھا۔ اس عبد المطلب کو غریب سمجھتے ہو، جس کا نہ کبھی دسترخوان رکتا ہے، جس کے در سے نہ کوئی سائل خالی جاتا ہے، جس کے در سے نہ کوئی مہمان خالی جاتا ہے، جو 200 اونٹ جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کبھی آقا کی آمد پر قربان کر دیتا ہے، کبھی حضور کے والد گرامی کے دیت کے طور پر قربان کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، میں چاہوں گا جو میرے علماء تشریف فرما ہیں وہ ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ بہت بڑا علمی نکتہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی دیت 100 اونٹ جو ہے حضرت عبد المطلب نے یہ ادا کی،
سورہ نساء میں جہاں قصاص اور دیت کا حکم آیا، سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے بھی دیت 100 اونٹ ہی رکھے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی سورہ نساء میں دیت کی جو رقم یا دیت جو مقرر کی گئی، قصاص، اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، حکم قرآنی۔ اگر ورثاء معاف کرتے ہیں معاف کر دیں، انہیں حق ہے۔ اگر وہ قتل پر راضی ہوتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہو آپ، پھانسیاں لوگ چڑھا دیے جاتے ہیں، ماں نے معاف نہیں کیا پھانسی ہو گئی، معاف کر دے۔ قصاص کے بدلے 3 آپشن، قصاص کے بدلے قصاص لے، معاف کرنا چاہے معاف کر دے، اور اگر وہ دیت لینا چاہے تو اس دور میں 100 اونٹ جو تھی وہ دیت سورہ نساء میں حکم، جو حضرت عبد المطلب قبل از اسلام حضرت عبداللہ کی دیت دے رہے ہیں، اسی کو اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے بعد وہی تعداد مقرر کی کہ یہی تعداد ہے۔ یہ بصیرت تھی ان ہستیوں کی کہ ہمارا رب کیا شان رکھتا ہے، ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے۔ باب زرین آپ نے سنا کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلے دروازہ حضرت عبد المطلب بنانے والے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اس جگہ کو آقا کی عمر مبارک کبھی پوری 8 سال کی ظاہری نہیں ہوئی کہ اس جگہ کو اپنے سجدوں سے بسانے والے، غار حرا کے فرش کو رب کعبہ کے حضور جبین نیاز جھکانے والے غار حرا کے فرش پر سرکار حضرت عبد المطلب ہیں۔ علماء سعودی عرب اپنی کتب سیر میں لکھتے ہیں کہ غار حرا میں رمضان کا پورا مہینہ حضرت عبد المطلب جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ میلاد ہے۔ میں لب کے لے آواں سونا کتھوں تیرے نال دا، یہ میلاد نہیں ہے۔ لب کے تاں لے آؤ گے جی اللہ نے بنایا ہوئے گا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ جیسا۔ اچھا، یہ تو حضرت حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 60 سال یثرب کے رہنے والے ہیں، 60 سال قبل از اسلام عمر پائی، حضور ہجرت فرما کر گئے ہیں، اسلام قبول کیا، 60 سال اسلام کے بعد اللہ نے زندگی دی، 120 سال کی عمر پائی حضرت حسان بن ثابت نے۔ یہ تو جناب حسان ہیں جو عرب کے میلوں میں جاتے تھے، شاعر تھے، کلام سناتے تھے۔ اللہ نے کہا اگر شعر پڑھنا ہی ہے تو پھر میرے حبیب کے شعر پڑھ، یہ جھوٹے شاعر قصیدے کسی کے کیا کہنے۔ مالک نے ادھر ڈیوٹی لگا دی۔ یہ تو حضرت حسان بن ثابت ہیں۔ ایک ایسی گواہی بھی ہے جس کی نظر سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، نہ زمین کا مشرق چھپا ہوا ہے، نہ زمین کا مغرب چھپا ہوا ہے، نہ آدم چھپا ہوا ہے، نہ نوح چھپا ہوا ہے، نہ ابراہیم چھپا ہوا ہے۔ وہ بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جبرائیل امین آئے تھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بات عرض کی کہ آقا میں نے زمین کے مشارق و مغارب دیکھے، زمین کے مشارق و مغارب دیکھے، نہ نیچے کا مشرق نہ اوپر کا مشرق مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک سب بارگاہوں میں حاضری دی، مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ آقا ہر چیز خدا کی خدائی میں مشرق و مغرب میں نے دیکھا، لیکن آپ جیسا حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا۔
اب اتنی بڑی بات ہو جائے تو امیر خسرو چپ رہ جائے؟ بہت خوبصورت خوش گلو ثنا خان یاسر گولوی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ امیر خسرو کہتے ہیں آفاق ہا گردیدہ مہر بداں ورزیدہ بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ آقا سب کچھ دیکھا، بڑے حسین دیکھے، لیکن آپ جیسا کوئی نہ دیکھا، آپ جیسی شان، آپ جیسی عظمت۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی دوسری ایک حدیث مبارک الوفا فی احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جوزی علیہ رحمت کی، یہ محدث ہیں بہت بڑے اہل سنت کے، قطب ربانی معاویہ سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اثر ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک الہامی کتابوں کا عالم وہ آیا، اور اس نے آ کر بازار میں ایک دکان سی بنا کر اپنا ایک ظاہری شغل بنایا۔ اصل اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ الہامی کتابوں کے ذریعہ سے اسے یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک کا وقت قریب آ رہا ہے، اور حضور کا شہر بھی مکہ ہے، وطن بھی عرب ہے۔ اس خیال سے اس نے مکہ میں آ کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور جس صبح میں جب کبھی یہ بات پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ یہ میلاد کب سے ہے، تو مجھے یہ روایت بڑی یاد آتی ہے۔ جس صبح سرکار تشریف لائے، اس صبح وہ الہامی کتابوں کا عالم بنو ہاشم کے محلہ میں آیا، اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج کسی گھر میں بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ علامہ ابن جوزی لکھ رہے ہیں کسی گھر میں بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ اسے بتایا گیا سردار بطھا حضرت عبد المطلب کے جو صاحبزادے وصال فرما گئے، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ چنانچہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں زیارت اس مولود مسعود کی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے اور جا کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا میرا بیٹا، مجھے دو لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ مسلسل خطابات سن رہے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء کو آپ سنتے ہیں، آپ کا ذوق سماعت ماشاءاللہ بہت بلند ہے، لیکن میرے اس جملے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا جو یہ فقیر عرض کر کے جا رہا ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو اس عالم نے حضور کے چہرہ اقدس کو نہیں دیکھا، جیسے ہم کوئی بچہ دیکھتے ہیں تو چہرہ دیکھتے ہیں، نقش نین دیکھتے ہیں، بلکہ اس نے سرکار کا دایاں کندھا جو تھا اس کو اوپر کیا، ایسے دائیں کندھا اوپر کر کے دونوں شانوں کے درمیان اپنی نظر جمائی، اور جیسے ہی اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ اسے لوگوں نے اٹھایا، ہوش دلایا، کھڑا کیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ مہر نبوت پر جیسی نظر پڑی، کہا یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیر صاحب کے توسل سے یہ پیغام پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں تو کتابوں میں یہ پڑھایا گیا کہ حضور 40 سال کے ہوئے تو نبی بنے، لیکن ایک الہامی کتابوں کا عالم یہ کہہ رہا ہے نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ اللہ نے تو پہلے دن سٹیمپ کر کے بھیجا ہے کہ یہ میرا آخری رسول ہے، اور اسے الہامی کتابوں کے عالم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخری رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ وہ ہستی تشریف لے آئی ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا اور سمجھیں، تھوڑا آگے چلیں۔ ہم اردو، عربی اور انگریزی جب لکھتے ہیں تو دائیں سے لکھنا، اردو عربی ہم شروع کرتے ہیں بائیں کی طرف۔ انگلش اور سنسکرت، ہندی وغیرہ وہ لیفٹ سے رائٹ آتی ہیں، اردو عربی وغیرہ رائٹ سے لیفٹ، ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کو طرز تحریر کو ہم کہتے ہیں افقی رسم الخط، یعنی جیسے مشرق مغرب افق ہے، ادھر سے ادھر ایسے لکھا، ٹھیک ہے، شمال جنوب افق ہے، ادھر سے لکھا اس طرف، ادھر سے لکھا اس طرف۔ اس کو جو ہمارا اردو ادب ہے اس کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ افقی رسم الخط۔ افق ایک طرف سے دوسری طرف لکھنا، اس کو دونوں طرف سے ادھر سے لکھیں یا ادھر سے لکھیں۔ مہر نبوت کی تحریر جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اس افقی رسم الخط میں نہیں ہے، بلکہ وہ عمودی رسم الخط میں ہے۔ عمودی رسم الخط ہے نیچے سے اوپر، نیچے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر کیا ہے؟ رسول، اور اس کے اوپر اللہ، نیچے سے پڑھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھرے ہوئے گوشت کے ساتھ یہ حضور کے وجود مسعود میں دونوں شانوں کے درمیان موجود تھی۔ اب عمودی رسم الخط میں بہت ہی اہم نقطہ، بہت اہم جملہ ہے، کہیں خاص مقام پر اسے اپنی میموری میں محفوظ کیجئے گا۔ عمودی رسم الخط میں لکھنے میں معرفت کیا ہے اور عارفانہ نقطہ اور عارفانہ راز کیا ہے کہ اللہ نے اس انداز تحریر سے لکھ کر بنی نوع انسان کو یہ پیغام دیا، یہ میسج کنوے کیا کہ اب مجھ خدا تک، مجھ اللہ تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ جو میرے اس محمد کو میرا رسول مانے گا وہی مجھ خدا تک پہنچ پائے گا، وہی مجھ خدا تک پہنچ پائے گا۔ جو مجھ میرے محمد کو میرا رسول مانے گا وہی مجھ خدا تک پہنچ پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ شریف الشریف، آستانہ عالیہ کرمہ والا شریف، میلاد مصطفیٰ۔ اب ذرا بات سنیے اور سمجھیے کہ پروردگار عالم نے تو اپنی طرف سے بنی نوع انسان کے نام یہ پیغام ہدایت دے دیا۔ کیا راز ہے کہ سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، نور وحدت سے ان کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا، خود خدا کو بنا کے سرور، بنانے والا اپنی اس شاہکار پر نازائیں، بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر، اولن آخرن، خلقت میں سب سے اول، بعثت میں سب سے آخر۔ یہ خوبصورت نعرہ لگ رہا تھا تاجدار ختم نبوت۔ میں اس نعرے کو قرآن و حدیث سے واضح کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ کیوں شروع کیا۔ ذرا آئیے اس کو دیکھیں کہ بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں۔ بھیجا سب سے آخر میں اس لیے کہ جب تک یہ کائنات رہے بس میرے محمد کا نام رہے، میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے، میرے محبوب کا کلمہ چلتا رہے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنے اپنے دور میں تین کام جو کرتا ہے، بڑے تین کام جو کرتا ہے، ایک اللہ کی توحید کی گواہی، اپنی نبوت یا رسالت اور شریعت کا اعلان اور جو اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور تیسرا حضور کے آنے کی خبر دیتا ہے، حضور کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول کی یہ ڈیوٹی رہی اور وہ خبریں دیتے گئے۔ اب آقا کو آخر میں بھیج کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا گیا،
اور حضور کی کتاب کو بھی محفوظ کیا گیا۔ سورہ مبارکہ کی آیت آپ عام پڑھتے سنتے ہیں، ارشاد ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ بے شک یہ لفظ قل کی طرح لفظ اِنَّا جو ہے یہ مفسرین قرآن حکیم کہتے ہیں یہ چیلنج ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا چیلنج ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی آیت ایک ہے، ایک اِنَّا ایک چیلنج ہے نزول کے حوالہ سے، دوسرا چیلنج ہے حفاظت کے حوالہ سے۔ محبوب رسول کو بھیجا تو اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ یعنی ہمیں انبیاء علیہ السلام نے جزوی طور پر تو ان کی شان جو قرآن بیان کرتا ہے یا حدیث میں بیان ہوئی یا روایات میں آئی، جزوی طور پر تو وہ ملتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کسی نبی کے معمولات کیا تھے اور شام سے صبح تک معمولات کیا تھے، کوئی کسی نبی کی سیرت نہیں، فقط میری اور آپ کے آقا کی سیرت ہے۔ کھانا کیسے کھانا ہے کتب حدیث رہنمائی کریں گی، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، بعد میں بھی ہاتھ دھونے، احادیث بتائیں گی، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح کیا، صبح سے لے کر شام تک کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت، چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا نہیں جس کی ہمیں دلیل کتب احادیث سے نہ ملے۔ یہ کیوں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ حضور تاجدار ختم نبوت تھے، اس لیے حضور کے بعد کسی نبی اور رسول نے آنا نہیں تھا۔ حضور کی سنت کو بھی محفوظ کیا گیا، حضور کی کتاب ہدایت کو بھی محفوظ کیا گیا، تاکہ ہر کوئی بھی آنے والا قیامت تک ہدایت کا متلاشی جو ہے وہ ڈھونڈتا نہ پھرے کہ مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی، بس وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے، در مصطفیٰ پہ آ جائے۔ اور در مصطفیٰ پہ جب دل کو جھکا دیتا ہے بندہ تو پھر اس بندے کی اس کی بارگاہ میں منزلت کیا ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دونوں آیت کے دونوں حصوں کو سمجھنا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قریش مکہ کہتے تھے حضور جب بت پرستی سے منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو خدا کی محبت میں ان کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت ان کی مذمت میں اور ان کے جواب میں نازل کیا کہ اگر میری محبت میں پوجتے ہو تو بت پوجنے سے میں ملنے والا نہیں ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بس میری اتباع کرو۔ حضور کو کہا گیا آپ فرما دیجئے، وہی لفظ قول جس سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہی اس آیت کے پہلو میں بھی آیا۔ حکم ہمارا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے میری اتباع کرو۔ منظر کیسے بدلا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم خدا کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، جب تم محبوب کی غلامی میں آ گئے، محبوب کی اتباع کے دائرے میں آ گئے، اب خدا کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پیچھے جو کچھ کر آئے ہو وہ پیچھے پیچھے سی اس چوکھٹ تے آ گئے ہو تو تھوڑے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مجھے قبلہ پیر صاحب نے حکم دیا تھا کہ خطاب جلدی ختم کرنا ہے، سفر انہوں نے بھی کرنا ہے میں نے بھی کرنا ہے،
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی شاید کچھ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے ایک دو باتیں آپ سے دل کی کر کے اجازت چاہیں؟ جب ہمارے 92 نیوز پیپر کے جو چینل کے پروگرام شروع ہوئے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 92 کا جو عدد ہے یہ حضور کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ہے۔ آقا کے علم العادات کے مطابق عدد کتنے بنتے ہیں؟ 92۔ حضور کا براہ راست ویسے جتنا بھی سیٹ اپ ہے اس گروپ کا وہ مدینہ کے نام سے ہے، یعنی مدینہ جتنی ملیں وغیرہ خادم ہیں وہ حضرت کرما والا شریف کے میاں محمد حنیف صاحب جو مالک ہیں اس کے، مدینہ 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 مدینہ، دسترخوان بھی مدینہ میں سب کچھ، لیکن چینل اور اخبار کا انہوں نے 92 کا عدد حضور کے اسم مبارک کی نسبت سے رکھا۔ تو میں نے چونکہ 2015 میں ہی میرا اس پہ پروگرام شروع ہو گئے، اور جو مشکل ترین موضوع تھا وہ میرے حصے میں آیا، اور میرے مالکوں کا کرم ہے کہ اس پہ نوکری کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اخبار میں آرٹیکل بھی اور چینلز کے پروگرام بھی۔ میں نے پھر ایک ان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک پرانے بڑے بزرگوں کی ہوئی محنتوں کا تھوڑا سا فیض جو ہے وہ میں نے لیا، اور اس کو میں نے ترتیب دی۔ یہ دکھانا بیٹے، یہ آپ کے سامنے میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہوں گا، یہ مسجد کے لیے گفٹ ہے، ادھر مجھے دو میں سمجھا، یہ مسجد کے لیے گفٹ ہے، یہیں رہے گا، آپ اس سے استفادہ کیجئے گا، تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں۔ اس میں نیچے دیکھیں آپ، الف سے لے کے یہ تک تمام حروف تہجی جو ہیں ان کی ویلیوز لکھی گئی ہیں کہ کس عدد کی الف کی 1 ہے، بے کی 2 ہے، جیم کی 3 ہے، دال کی 4 ہے، اس طرح 1000 تک، 1 سے 1000 تک، یہ صدیوں سے چلے آنے والے جو علم العادات کی ویلیوز ہیں، ان کے جو عدد کسی بھی حرف کے بنتے ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 1 2 3 4 5 کلیے اس میں دیے گئے ہیں نمبرنگ کر کے، یہ اوپر 2 حدیث ہیں حضور کے نور اول ہونے کے حوالہ سے۔ آپ اس طرح کسی بھی چیز کا کوئی نام لے لیں، کسی درخت کا، کسی پھل کا، کائنات کی کسی چیز کا، آپ اس کا عادات لے لیں، مجموعہ بنا لیں۔ مثلا کسی کا نام فرض کریں، اگر محمد عظیم ہے تو وہ محمد عظیم اپنے نام کے عدد نکالے، اور پھر اس کو بعد جیسے جیسے لکھا گیا ہے ضرب، تقسیم، جمع، تفریق کرے تو آخر پہ جو عدد بچے گا وہ 92 حضور کے اسم مبارک کا عدد بچے گا۔ یہ ایک علم العادات کے حوالہ سے ایک بہت بڑا کام ہے، اہل علم اسے سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس رہے گا۔ حافظ سجاد صاحب کو میں پیش کروں گا، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ جب بھی جتنی آپ کو ضرورت ہو، بے شک آپ ابھی اس کو بعد میں اسکین کر لیجئے گا، کر کے اپنے اپنے گھروں میں رکھیں، لگائیں، جس طرح سے اس کی برکت ایک پیر صاحب کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کی ایک برکت ہے۔ جن دنوں میں 2015 میں یہ ترتیب دے رہا تھا تو فیصل آباد امی پور بازار سے ایک دربار شریف کے خادم ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ اس طرح اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح۔ تو اس نے کہا حضور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، جب تک میری زندگی ہے میں فری آف کاسٹ حضور کے اس مبارک نام کی برکت کو چھپوا کر دربار شریف میں بھجواتا رہوں گا تاکہ یہ تقسیم ہوتے رہیں۔ یہ اس نے کہا۔ میں تو بہت عاجز سا انسان ہوں، لاجپالوں کا کرم ہے، یا جس ذات والا شان کا ذکر ہو رہا تھا، یہ اس میں محمد کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اہلیہ کو فوراً جلد از جلد شفا یاب کیا، اور اس کے بعد مالک نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ پہلے بیٹے کا نام محمد احمد رکھا، دوسرے بیٹے کا نام محمد عبداللہ رکھا، تو یہ 2 بیٹے اللہ نے اسے عطا فرمائے۔ یہ حضور کے نام مبارک کی برکت ہے۔ میں
کوئی پیری نہیں چمکا رہا، میں اپنے آقا کی شان بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو یہاں میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ جہاں اولاد نرینہ کی کمی ہو، جب بھی اللہ اپنی رحمت کرے، یعنی بیوی کوئی خاتون حاملہ ہو، تو فوراً میاں بیوی باوضو ہو کر یہ عہد کریں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے تو اس کا نام محمد رکھیں گے۔ اور حاملہ خاتون روزانہ 26ویں سپارے کی میں جو سورہ محمد ہے اس کو صبح فجر اور عصر کے بعد دن میں 2 مرتبہ تلاوت کرے، اور ہر بار یہ دعا مانگے کہ اللہ تو نے اپنے محبوب کا واسطہ کبھی خالی نہیں لوٹایا، ہمیں بھی یہ نعمت عطا کر، تو اللہ رب العزت اسے ضرور بیٹے سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گی یہ بات، یعنی ایک تو نیت کرنا کہ اللہ بیٹا دے تو نام محمد رکھیں گے، حضور کے نام پر نام رکھیں گے، اور دوسرا سورہ محمد کی تلاوت۔ اب میں آپ کو پیر صاحب خود آپ کو زیارت کرواتے ہیں، اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم 2019 میں ہماری سندھ کی 5 درگاہوں نے، پیر صاحب بگارہ شریف اور دیگر درگاہوں نے ہمیں بلایا تھا مطالعاتی وزٹ پر۔ جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب اور میں ہم گئے تھے، تو وہاں ایک درگاہ ہے، خیرپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہے گمبٹ کے ساتھ یہ موضع کھوڑا شریف ہے۔ وہاں 300 سال پرانا تقریباً ایک درخت ہے۔ وہ بزرگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخت جگایا ان کا، اور میرے محبوب تشریف لائے۔ تو جس جگہ حضور نے مبارک قدم رکھے، حالت خواب مرانی فقد را الحق، جس میں محبوب بے کبریا آ جائیں، وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ جہاں آقا نے مبارک قدم رکھے وہاں صبح کو ایک درخت جو تھا وہ ظاہر ہوا، اور اس درخت کے 300 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہر پتے پر آقا کا اسم مبارک محمد لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پیر صاحب آپ کو زیارت کرواتے ہیں، آپ اس کو سکین کریں، گمبٹ تحصیل ڈسٹرکٹ خیرپور کی، آپ قریب آ کر اس کو سکین کر لیں، اگر کوئی 1-2 لوگوں نے پھر اس سے آگے شیئر ہوتا جائے گا۔ آپ یہ وہاں جا کر زیارت بھی کر سکتے ہیں آپ کی، یہ درخت باقاعدہ 300 سال پرانا درخت موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبتیں ہیں، ان محبتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ کوئی سچا پیار کر کے تو دیکھو، پتہ چلے گا کیسے ہوا ہے۔ سچا پیار کرو تو صحیح، دیکھو پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ 2-3 شعر حضرت پیر نصیر الدین گیلانی کے، میں مرد ترنم تو نہیں ہوں، عقیدتاً پڑھنا چاہتا ہوں، جی چاہتا ہے۔ ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا کارساز کیا۔ مجھے غلام اسے میرا شہر یار کیا، میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا۔ مجھے غلام اسے میرا شہر یار کیا، میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی خزاں کا موسم آتا ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، درختوں پہ ویرانی آ جاتی ہے، جب بہار آتی ہے تو پھل پھول اگتے ہیں، نئے پتے اگتے ہیں۔ ذرا ان دونوں موسموں کو اس شعر میں سنیے اور سمجھیے گا۔ خزاں نے اشک بہائے جب اپنی قسمت پر، خزاں نے اشک بہائے جب اپنی قسمت پر، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا۔ مجھے غلام اسے میرا شہر یار کیا، میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا۔ تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیب،